اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو کسی عام موضوع پر نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت پر ہے جسے جان کر ہر سچا عاشق اہل بیت تڑپ اٹھے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جن کتابوں کو محبت اہل بیت کا مرکز کہا جاتا ہے، انہی کتابوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تصویر کشی کی گئی ہے؟ آج ہم سنی یا غیر مکتبہ فکر کی کتابوں سے نہیں بلکہ شیعہ مذہب کی مستند ترین کتابوں سے، جیسے حق الیقین، اعمالی الصدوق اور فروع کافی سے وہ حوالے نکال کر لائے ہیں جنہیں پڑھ کر ایک عام مسلمان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا یہ محبت ہے یا معاذ اللہ توہین؟ آج ہم جذباتی نہیں بلکہ علمی اور تحقیقی انداز میں ان کا تجزیہ کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے علامہ باقر مجلسی کی مشہور کتاب حق الیقین صفحہ 127 پر۔ اس میں لکھا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم بچے کی طرح شکم مادر میں پردہ نشین ہو گئے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ذلیل لوگوں کی طرح گھر میں چھپ گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ تم نے بہادروں کو پچھاڑا لیکن ان نامردوں سے مغلوب ہو گئے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ذرا غور کیجئے، جس ہستی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ نساء العالمین کہا، کیا وہ اپنے شوہر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل یا نامراد کہہ سکتی ہیں؟ یہ روایت سیدہ کی زبان مبارک پر ایک سنگین بہتان ہے اور ان کے صبر و حلم کے خلاف ہے۔ یہ کہانی صرف ان کے مقام کو گھٹانے کے لیے گھڑی گئی ہے۔ اب یہ دوسرا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اعمالی شیخ الصدوق کی کتاب ہے، صفحہ 263 سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئیں اور کہا کہ قریشی عورتیں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح ایک ایسے شخص یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا جو غریب اور تنگ دست ہیں۔ ایک محقق کی حیثیت سے میرا سوال ان کتابوں کے مصنفین سے ہے، کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی دنیا دار تھیں کہ وہ مال و دولت کی کمی پر رو دیتی؟ وہ ہستی جس نے چکی پیس پیس کر ہاتھ میں چھالے ڈال لیے لیکن کبھی شکایت نہیں کی، کیا وہ عورتوں کے طعنوں سے پریشان ہو کر شکایت کریں گی؟ یہ روایت ان کے زہد اور صبر کی صریح توہین ہے۔ اب یہ تیسرا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، فروع کافی جلد 5 صفحہ 378 سے ہے، جو شیعہ مذہب کی اساس سمجھی جاتی ہے، یعنی کہ اتنی معتبر بک ہے۔ یعقوب بن شعیب کی روایت ہے کہ جب نکاح ہوا تو سیدہ رو رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے خاندان میں علی سے بہتر کوئی ہوتا تو میں وہاں نکاح کرتا۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے، ایک طرف دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک افضل ترین شخصیت ہے اور دوسری طرف ان کی اپنی کتاب لکھ رہی ہے کہ اگر کوئی بہتر ہوتا تو وہاں نکاح کرتا۔ یہ روایت اس عظیم گھرانے میں نا اتفاقی دکھانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ کیا اللہ کا چنا ہوا رشتہ سیدہ کے لیے باعث غم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ معزز ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے صرف 3 حوالے رکھے ہیں جو اس مقدس گھرانے کی توہین پر مبنی ہیں۔ ابھی 7 حوالے باقی ہیں جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں۔ چونکہ موضوع بہت حساس ہے اور تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم نے اس تحقیقی سلسلے کو 3 اقساط میں تقسیم کیا ہے۔ آج کی قسط میں ہم نے نکاح اور ازدواجی زندگی سے متعلق من گھڑت روایات کا جائزہ لیا ہے۔ اگلی قسط میں ہم ان روایات کا تجزیہ کریں گے جن میں معاذ اللہ سیدہ کو غیر مردوں کا گربان پکڑتے
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مارتے ہوئے بتایا گیا ہے، وہ حقائق آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحقیق سچی ہے اور اسے عام ہونا چاہیے تو اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔